ایک شخص کو کنویں میں دھکیل دینا بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اس کو کنویں سے نکالنے میں خاصی دیر لگتی ہے اور پتہ نہیں وہ زندہ بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، ملک کے ہم قرضے کتنے لے رہے ہیں، دے کتنے رہے ہیں، ملک کی اکانومی کس طرح بڑھ رہی ہے، معیشت کتنی بہتر ہو رہی ہے، کتنی خراب ہو رہی ہے، چند انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ ان انڈیکیٹرز کو اپنا ملک بھی دیکھتا ہے اور باہر کے ادارے بھی دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر نظر رکھتے ہوں تو شاید ہی کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور جو ہیں معیشت کے وہ یہ بتائیں کہ جی ہمارے ہاں ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، کوئی نہیں کہتا۔ بہتری آ رہی ہے اور بہتری آنے میں وقت لگتا ہے۔ 2017 میں 18 میں ہماری معیشت دنیا کی بہترین معیشت میں گری جاتی تھی۔ IMF کو ہم رخصت کر چکے تھے۔ پاکستان کی 70 75 80 سالہ زندگی جو اب تک تقریباً ہو چلی ہے، اس میں پہلا پروگرام تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس سے پہلے کوئی IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہماری سٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہی تھی۔ 2 بڑے مسائل کا سامنا تھا، انرجی کا، اس پہ ہم قابو پا چکے تھے، بجلی کی پیداوار بڑھ گئی تھی، معیشت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کر دیا تھا، آپریشن ضرب اضب وغیرہ سے، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی۔ شرح سود 6% پہ تھی جو چلتے چلتے 24 پہ چلی گئی، اور جو مہنگائی کی شرح 3-4 پہ تھی وہ چلتے چلتے 30-40 پہ چلی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئیں، اور جو ہم فاٹف چھوڑ کے گئے تھے وائٹ لسٹ میں، وہ پھر گرے لسٹ میں جانے لگا۔ اسی طرح IMF جس کو الوداع کہہ دیا تھا خان میاں صاحب نے، وہ پھر سے آ گیا اور پھر سے اپنی شرائط آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ ایک زوال کا سفر تھا جو 17-18 سے شروع ہوا۔